بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 102 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے 4 ترکیبیں۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والاولا ان یقال انہا 4 جمل متناسقۃ تقرر اللاحقہ تو منہا سابقۃ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والاولا ان یقال انہا 4 جمل متناسقۃ تقرر اللاحقۃ منہا السابقۃ، اور بہتر یہ ہے کہ ھدی للمتقین تک 4 جملے مان لیے جائیں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط تسلیم کیا جائے، اور ہر بعد والا جملہ پہلے والے جملے کے مضمون کو پختہ کر رہا۔ وَلِذَلِكَ لَمْ يُدْخَلِ الْعَاطِفُ بَيْنَهُمَا، یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان حرف عطف کو بھی داخل نہیں کیا گیا، اس کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ فَأَلِف لام میم جملۃ دلت علی ان المتحدى به هو المؤلف من جنس ما يركبون منه کلامهم، اور پس الف لام میم ما اپنی خبر محذوف کے ایک جملہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ جس کلام کے ذریعے اہل عرب سے چیلنج کیا گیا ہے وہ انہی کے کلام کے حروف ترکیبی کی جنس سے ہے۔ اور وَذَلِكَ الْكِتَابُ جُمْلَةٌ ثَانِيَةٌ مُقَرِّرَةٌ لِجِهَةِ التَّحَدِّي، اور جو ذَلِكَ الْكِتَاب کا جملہ ہے تو یہ دوسرا جملہ ہے جو چیلنج کی جانب کو اس طرح پختہ کر رہا ہے کہ یہی کتاب غایت کمال کے ساتھ متصف ہے۔ ولا ریب فیہ جملۃ ثالثۃ تشہد علی کمالہ بأن الکتاب المنعوت بغایت الکمال اذ لا کمال اعلی مما للحق والیقین، اور پھر ریب و شک کی نفی فرما کر اس کے کمال کا فیصلہ کر دیا گیا، اور جملہ ثالثہ جو ہے وہ اس بات پر شاہد ہے کیونکہ حق اور یقین سے زیادہ کسی چیز کو کمال حاصل نہیں ہوتا۔ وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ بِمَا يُقَدَّرُ لَهُ مُبْتَدًى جُمْلَةٌ رَابِعَةٌ تُؤَكِّدُ كَوْنَهُ حَقًّا لَا يَحُومُ الشَّكُّ حَوْلَهُ بِأَنَّهُ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اور ھدی للمتقین اپنی مبتدائے مقدر کے ساتھ اس کتاب کے حق ہونے کی تاکید کر رہا ہے اور اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اس کے ارد گرد شک کا گزر نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ چونکہ ماقبل کی ذکر کردہ ترکیبیں محض احتمال کے درجے میں تھیں مگر ان میں کوئی نکتہ اور خاص بلاغت ظاہر نہیں ہو رہی تھی، اس لیے قاضی صاحب ایسی ترکیب ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے اندر معنوی اعتبار سے بلاغت پائی جاتی ہے۔ ترکیب تو ایک ہی ہے مگر قاضی صاحب نے اس کو 2 طریقوں پر ذکر کیا ہے، تو حاصل یہ کہ 4 ترکیبیں کریں گے، اور یہ الف لام میم سے لے کر ھدی للمتقین تک 4 جملے مانے جائیں گے، اور ان میں سے ہر جملے کو اپنے ما قبل کے ساتھ معنوی طور پہ جوڑا جائے گا۔ پہلا جملہ الف لام میم، دوسرا جملہ ذالک الکتاب، اور تیسرا جملہ لا ریب فیہ، چوتھا جملہ ھدی للمتقین ہے۔ اب یہ 4 جملے بن گئے، تو
تو رہی یہ بات کہ ہر ما بعد والا جملہ اپنے ما قبل کے ساتھ ربط جو رکھے گا تو وہ کیسے رکھے گا، کیونکہ یہ چاروں الگ الگ جملے ہو گئے، تو اس کی دو صورتیں قاضی صاحب نے ذکر کی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جملہ لاحقہ کو جملہ سابقہ کے لیے تاکید مانا جائے، اور چونکہ تاکید اور مؤکد کے درمیان کمال اتصال ہوتا ہے، اور کمال اتصال کی وجہ سے حرف عطف کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے، پس ایسے ہی ان جملوں میں بھی حرف عطف کو ترک کر دیا گیا۔ اور تاکید کی صورت یہ ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے جملہ یعنی الف لام میم کو ذکر فرمایا تو اس جملہ نے اس بات پر دلالت کی کہ یہ قرآن جس کا تم کو چیلنج دیا جا رہا ہے تمہارے ہی جیسے کلام کے حروف مادیہ سے مرکب ہے، تو گویا اس جملہ سے چیلنج کیا گیا، اس چیلنج کی جہت کو ذالک الکتاب کے ذریعے اور بھی مؤکد کر دیا گیا، بائیں طور پر کہ ذالک الکتاب سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ کتاب انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہے، لہٰذا اس جیسی لے کر آؤ تو دیکھو۔ اچھا، دوسرے جملے سے اس مضمون کی تاکید کی گئی ہے، یعنی دوسرے جملے سے اسی مضمون کی تاکید کی گئی ہے کہ جو مضمون پہلے جملے میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر دوسرے جملے کے مضمون کی تاکید لا ریب فیہ کے ذریعے سے کی گئی ہے، اور تاکید اس طور پر ہوئی کہ ذالک الکتاب میں کتاب کے کامل ہونے کا حکم لگایا گیا تھا، لا ریب فیہ سے اس کے کمال کو ثابت کیا گیا، اس لیے کہ لا ریب فیہ کے ذریعے قرآن پاک کے مشکوک ہونے کی نفی کی گئی ہے، اور جو چیز منفی الشک ہوتی ہے وہ یقینی اور حق ہوتی ہے، اور حق سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز کامل نہیں ہو سکتی، جس طرح کہ مشکوک سے زیادہ کوئی چیز ناقص نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھیے لا ریب فیہ سے کمال ثابت ہوا، اور جب کمال ثابت ہوا تو ذالک الکتاب کے معنی کی تاکید ہو گئی۔ اور پھر چوتھا جملہ ھدی للمتقین ہے، اور یہ تاکید کر رہا ہے لا ریب فیہ کی، اس لیے کہ جو چیز ہدایت ہو وہ جب تک یقینی نہ ہو ہدایت کے کام کو انجام نہیں دے سکتی، بس جب قرآن کے بارے میں ہدایت دینے والا ہونے کا فیصلہ کیا گیا تو گویا یقینی اور غیر مشکوک ہونے کا بھی فیصلہ کر دیا گیا، اور ھدی للمتقین سے غیر مشکوک ہونے کا فیصلہ کیا گیا، تو یہ ھدی للمتقین تاکید ہو گیا لا ریب فیہ کی، اور تاکید و مؤکد میں چونکہ کمال کا اتصال ہوتا ہے، یعنی کمال اتصال ہے، مکمل متصل ہیں، کوئی فصل نہیں ہے، اس لیے حرف عطف کو بھی اس کمال اتصال کی وجہ سے ترک کر دیا گیا۔ تو حاصل یہ نکلا کہ یہ چار جملے ہیں، اور ان میں سے ہر لاحقہ جملہ اپنے سابقہ جملے کے ساتھ مربوط ہے، یعنی ہر آنے والا جملہ پچھلے جملے کے ساتھ معنوی طور پر مربوط ہے۔ تو جملے ظاہر ترکیبی اعتبار سے تو یہ ان کا آپس میں تعلق نہ رہا کہ چار جملے ہو گئے، لیکن معنوی اعتبار سے ہر آنے والا جملہ اپنے گزرے ہوئے جملے کی جو ہے وہ تاکید کر رہا ہے، اور وجہ ارتباط یہ ہے کہ لاحقہ جملہ سابقہ جملے کی تاکید واقع ہو رہا ہے، اور چونکہ تاکید و مؤکد میں کمال اتصال ہوتا ہے، اور دو جملوں کے درمیان کمال اتصال ہونے کے وقت حرف عطف نہیں لایا جاتا، اس لیے ان چاروں جملوں کے درمیان بھی حرف عطف
نہیں لایا گیا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت جو آپ نے سماعت کی۔ بل اولا ان یقال سے شروع ہوئی ہماری عبارت اور ہدی للمتقین پہ ختم ہوئی۔ آئندہ ہم سبق جو ہے وہ آئندہ عبارت سے پڑھیں گے اور اس کی تفصیل بھی عرض کریں گے۔ آج جتنا ہوا اس کو اچھی طرح یاد رکھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ چاروں ترکیبوں کے حوالے سے جو 4 جملے بنتے ہیں وہ 4 جملے الگ الگ تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر یہ 4 الگ الگ جملے ہیں تو واو عاطفہ بیچ میں کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔